سورہ الانعام آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، کہہ دو کیا تمہیں پتہ ہے یا مجھے بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت کو سلب کر دے، ختم کر دے، مٹا دے، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے بغیر وہ خدا کون ہے جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ خدا ہے، جو ان چیزوں کو پھر لوٹا کے تمہیں واپس کر دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے بدل بدل کر ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اور ثم ہم یصدفون، اور پھر اس کے باوجود یہ سیدھے راستے پر ٹیڑھی چال چلتے ہیں، سیدھے چلتے بھی نہیں، سیدھے طرح سوچتے نہیں۔ قل ارأیتکم، کہہ دو کہ تمہیں پتہ ہے یا مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اگر اللہ کا عذاب سامنے اچانک یا سامنے سے اعلانیہ تمہارے پاس آئے، هل يهلك الا القوم الظالمون، کیا ظالموں کے علاوہ کچھ اور لوگ ہلاک ہوں گے؟ عذاب جب آتا ہے، سزا جب ملتی ہے تو ظالموں کو ملتی ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم تو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، ماننے والوں کو بشارت دینے والے اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے برے انجام سے۔ فمن آمن واصلح، پس جو پیغمبروں کی بعثت کے بعد اور پیغمبروں کی تعلیمات سننے کے بعد ایمان لایا اور اس نے اپنا عمل درست کیا، اپنی کارکردگی درست کر دی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور حزن و ملال کا موقع نہیں ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ مستقبل کے بارے میں اور نہ ماضی کے بارے میں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، یقیناً ان کو عذاب چھوئے گا، عذاب ان کو پہنچے گا، عذاب ان کو چھوئے گا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے، کفر کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہہ دو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، خدائی کے خزانے میرے پاس نہیں، اور نہ خدائی اختیارات کا میں دعوے دار ہوں۔ ولا عالم الغیب، اور میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے غیب کا نہیں پتہ۔
ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے بشری ضروریات لاحق نہیں ہوتی، کھانے پینے کی ضرورت مجھے نہیں پڑتی، ضروریات سمیٹنے اور حاصل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے، وحی ہے میری طرف اور میں اس وحی کا اتباع کر کے بندگی کا ثبوت دیتا ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دو کہ کیا دیکھنے والا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے کیوں نہیں؟ کیا اب بھی تم نہیں سوچتے؟ پہلی دو آیات کا تعلق گزشتہ درس سے ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالموں کی جڑ کاٹی گئی، اور ظالموں کی جڑ کاٹی گئی تو شکر ہے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ماحول کو صاف کیا، تطہیر کی۔ ظالم کو سزا دینا یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور ظالم کے سزا دینے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ظالم کو جب سزا ملتی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور ظلم کے دروازے بند کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ وَفَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑ کاٹی گئی، پتہ چلا کہ جو ظالموں کی جڑ کاٹتا ہے وہی خدا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، خدائی کی تمام صفات اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب پھر ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ وہ تو گزشتہ قوموں کی باتیں تھیں، یہ تو پہلا قصہ تھا، گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات تھی۔ اب سامنے والے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، تمہارے پاس جو صلاحیتیں ہیں اگر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ تم سے لے لے تو کوئی خدائی کا دعوے دار ایسا ہے جو صلاحیتیں تمہیں واپس کر دے؟ آج بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور کل بھی یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ نہ سیاسی طور پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں یہ چیزیں لوٹا سکتا ہوں، اور نہ خالص مذہبی معنوں میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں انسان کے پاس نہ ہوں تو میں ان کو دے سکتا ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ، تو یہ دلائل کافی ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، کہہ دو کیسی بدل بدل کر ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ایک انداز سے نہیں سمجھتے تو دوسرے انداز سے سمجھاتے ہیں، اور دوسرے انداز سے نہیں سمجھتے تو اور انداز سے، انداز بدل بدل کر ہم سمجھانے کی آخری حد تک کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم آخری حد تک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح وہ آخری حد تک ٹیڑھ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ضد کی کوشش اور ضد کرتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ ٹیڑھی چال چلتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، سیدھے راستے پر سیدھی طرح چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اب سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، ان تین باتوں کا خصوصی تذکرہ کیا گیا۔ دیکھیں جو سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کس طرح انسان کے علم میں آتی ہے۔ انسان ابتدا سے جب ابھی وہ پیدائش کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو سننے سے ساری چیزیں سمجھتا ہے، سننے سے وہ آوازیں سنتا ہے، زبان سنتا ہے، پھر وہ سننے کے بعد وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد ایک ایک چیز میں غور کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کو اٹھا کر کبھی اس کو توڑتے ہیں، کبھی اس کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تیسری قوت ہے جس کو قلبی قوت، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ جب معلومات آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو آپ ان معلومات میں مزید ترتیب کر کے اور مجہول
معلوم چیزوں سے ایک نامعلوم چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے تو ایجادات ہوتی ہیں, اسی طریقے سے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو علوم کسی کے پاس سمع اور بصر کے ذریعے, سننے کے ذریعے یا دیکھنے کے ذریعے, اب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, کسی سے لیکچر سنتے ہیں, درس سنتے ہیں, اور اس سننے اور دیکھنے کے بعد پھر ہم مزید سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے نئی معلومات اخذ کرنے کا, یہی طریقہ ہے نئی چیزیں پیدا کرنے کا, اور یہی طریقہ ہے نئی چیزیں سمجھنے کا. تو یہ جو سمجھنے کا جو طریقہ ہے اور جو انداز ہے, یہ ان تین چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, سننے, دیکھنے اور سوچنے. اب سننے, دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں. کس لیے دی؟ تو اگر وہ اس سے وہ کام نہیں لیتا, وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور تمہارے دلوں پر مہر لگا لے, یعنی جس حد تک تم سمجھنے کی استعداد رکھتے ہو وہ استعداد بھی تم سے مٹا دے, وہ استعداد بھی تم سے واپس لے لے. من الہ غیر اللہ یاتیکم, اور انظر کیف نصرف, ایک ایک آیت میں وہی ایک بات, اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بات اور دلائل, وہ کتنے مختلف پیرایوں میں بیان کی جاتی ہے. اتنے پیرایوں میں بات بیان کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس نہیں ہے. انسان اس طرح نہیں کر سکتا, نہ وہ اتنا صبر کر سکتا ہے, نہ وہ اس انداز سے دلائل ڈھونڈ سکتا ہے, اور نہ وہ اس انداز سے سمجھانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار گولی مار اس کو جائے جہنم میں. ہمارے استاد, ان کے ایک استاد تھے, ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ معمولی سی بات پر جب وہ کوئی سمجھنا چاہتا تھا یا کوئی سوال کرنا چاہتا تھا, یہ سوال پھر وہ سوال, تو جب تک جاتے کہتے یار جاؤ جہنم میں, جانا چاہتے ہو تو جاؤ جہنم میں. تو پھر درس میں بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ جو سمجھنا چاہے سمجھے, جو نہ سمجھنا چاہے تو جائے جہنم میں. اب اللہ تعالیٰ اسی طرح نہیں کرتا. انسان خود دوسرے انسان کے لیے جو اس کے اپنی برادری کا ایک حصہ ہوتا ہے اسی طرح محتاج ہے, وہ تو اتنا صبر نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کتنے پیرایوں میں, کتنے مختلف بدل بدل کر مختلف اندازوں سے اور مختلف طریقوں سے, کہ اسے پتہ ہے کہ انسانوں کے انداز مختلف ہیں. اب دیکھیں قرآن کبھی مناظر پیش کرتا ہے, کبھی دلائل, عقلی دلائل دیتا ہے, کبھی واعظ, دلوں کو نرمانے گرمانے والی باتیں. اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلائل سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے, انہیں دلوں کو نرمانے اور گرمانے والے باتیں چاہیے, اور ان باتوں پر جھوم اٹھتے ہیں, کہتے ہیں بس بات یہی ہے, بات تو یہی ہے, سمجھ جاتے. کچھ لوگ اس طرح گرمانے والی باتوں سے کوئی اثر نہیں لیتے, کہتے ہیں بھائی دلیل کی کوئی بات ہو, عقل کی کوئی بات ہو. تو قرآن میں وہی انداز بھی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو منظروں کو دیکھتے ہیں. اس طرح آج جدید لوگ کہتے ہیں, سائنس کی جو تحقیقات ہے کہ لوگوں میں یہ تقسیم ہے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف آڈیو, صرف سننے پر کہتے ہیں وہ زیادہ کنسنٹریشن اور زیادہ توجہ سے بات سنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ سننے کے بجائے دیکھنے سے زیادہ, جس طرح یہ منظر کشی ہوتی ہے, یہ ویڈیو آنے کی بھی یہی چیزیں ہیں کہ دیکھو ایک چیز سامنے ہو اور حرکات ہو رہی ہوں تو اس سے وہ زیادہ فائدہ لیتا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کے سروے کر کے آپ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار مجھے تصویر کی نہیں عادت, مجھے صرف بات کرنے, مجھے صرف میں سننا چاہتا ہوں, سننے سے میں زیادہ سمجھتا ہوں. دوسرا کہتے ہیں یار میں سننا, جب تک آدمی سامنے نہ ہو, کم از کم تصویر سامنے ہو, کم از کم ایک آدمی سامنے بول رہا ہوں, میں زیادہ سمجھ سکتا ہوں. تو قرآن کبھی منظر کشی کرتا ہے, ایک منظر کے بعد دوسرا منظر سامنے آتا ہے. ابھی دیکھیں ایک منظر, ایک دو مناظر پھر سامنے آتے ہیں, کبھی دلائل دیتے ہیں, کبھی گزشتہ قوموں کی, کبھی دلوں کو نرمانے والی, کبھی خوف دلانے والی, کبھی امید دلانے والی. تو یہ کبھی امید, کبھی خوف, کبھی واعظ, کبھی نصیحت, کبھی دلوں کو گرمانے والی باتیں, کبھی دلائل, کبھی عقلی دلائل, کبھی نقلی دلائل, کبھی منظر کشی. تو یہ ایک انداز ہے سمجھانے کی. کیف نصرف الآیات, ایک طرف دیکھو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کیا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نصرف الآیات, بار بار بدل بدل کر, انداز بدل بدل کر, وطیرہ اور طریقے بدل بدل کر, اور دلائل کا انداز, سمجھانے کا انداز, مختلف ذہنوں کا لحاظ کرتے ہوئے, کم درجے والے ذہن کا لحاظ بھی, درمیانے درجے والے ذہن کا لحاظ بھی, بالکل ٹاپ ذہن, آخری درجے والے ذہین طبقے کا لحاظ بھی.
اور ثم ہم یصدفون، پھر اس کے باوجود تو چاہیے تو کہ لوگ ثم کا معنی کیا ہے؟ ثم کے کئی معنی ہیں، یہاں پہ اس کا معنی ہے استبعاد۔ عربی ادب کے لحاظ سے ثم کے 3-4 معنی آتے ہیں۔ ثم کا معنی اس کے بعد، یہ ثم کا معنی اس کا مرتبہ اس کے بعد۔ ثم کا معنی ہے کہ اس کو بھی دیکھو اور پھر اس کو بھی دیکھ، کہاں یہ اور کہاں ہوں، کہاں یہ اور کہاں۔ اس بات کا تقاضا ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، لیکن جس چیز کا تقاضا متوجہ ہونا ہے عین اسی چیز کا اثر ان پر الٹا ہوتا ہے اور وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ موڑتے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات، ایک طرف دیکھو کس طرح بدل بدل کر ہم ان کو سمجھانے کے لیے اپنی دلائل پیش کرتے ہیں، اور ثم، اور پھر اس بات کو دیکھو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس سے کوئی فائدہ لیتے، اسے سمجھتے، اسے اپنے دل میں اتار دیتے، ثم ہم یصدفون، پھر ان کو دیکھو کہ وہ منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ صدف کا معنی کیا ہے؟ صدف کے ایک معنی تو ہے منہ موڑنا، اعراض کرنا، صدف عنہ، اعرض عنہ، لیکن زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو عربوں کا زیادہ تعلق اونٹ سے ہے۔ اونٹ عربوں کا ایک زندگی کا ایک جزو لا ينفك ہے۔ ظاہر ہے کہ آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی اونٹ سے ان کا تعلق وہی رہا ہے جو پہلے سے۔ ٹھیک ہے، سفر کے لیے اسباب مزید پیدا ہو گئے، لیکن اونٹ کا تعلق ابھی تک ختم نہیں ہوا، عام انسانوں سے بھی ختم نہیں ہوا، ہمارے یہاں بھی اس طرح ہے۔ اب اونٹ میں ایک بیماری آتی ہے کبھی، وہ کون سی بیماری ہے؟ بہرحال جو بھی ہو، جب وہ راستے پر چلتا ہے تو ٹیڑھا ہو کر چلتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں راستہ تو سیدھا ہے، لیکن وہ سیدھا راستے پر سیدھا طریقے سے نہیں چل سکتا، بالکل ٹیڑھا ہو کر چلتا، جس طرح گاڑی کے اندر وہ امبیلنس ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ اپنے آپ اسٹیئرنگ چھوڑ دے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں جاتا، وہ ایک طرف جھک جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسی بیماری اونٹوں میں ہے کہ وہ جب سیدھے راستے پر جاتے ہیں اور ٹیڑھے ہو کر چلتے ہیں، سیدھے نہیں چلتے، تو کہتے ہیں صدف، وہ سیدھا نہیں چلتا۔ آپ اس کو سیدھا چلانا چاہتے ہیں، وہ سیدھا نہیں چلتا، وہ ٹیڑھا ہو کر چلتا ہے۔ جس طرح کوئی نشئی آدمی ہوتا ہے نا، کبھی راستہ کے ایک طرف جھک جاتا ہے، کبھی دوسرے طرف، ایک دیوار کے ساتھ کبھی دوسرے دیوار کے ساتھ، سیدھا نہیں چلتا۔ بے خودی جس کو کہتے ہیں نا، بے خودی طاری ہوتی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، تو کوئی چیز چھپائی ہوتی ہے، اس لیے تو وہ ٹیڑھا نہیں چلتا۔ ثم ہم یصدفون، ان دلائل کے باوجود پھر اس بات کو بھی دیکھو کہ پھر وہ ٹیڑھے چلتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے، ایک منظر پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں دلائل دینے کے بعد مناظر بھی پیش، قل ارأیتم، ایک منظر، تمہیں پتہ ہے ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، ابھی تم سیدھے سارے آرام سے اپنے گھر میں اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہو اور یہ مختلف قسم کے دعوے اور مختلف قسم کے بہانے تراشتے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے انکار کرنے کے، عین اسی موقع پر اگر اچانک کوئی عذاب آ جائے، اگر اچانک کوئی زلزلہ آ جائے تو تمہاری سرداری اور تمہارے بڑبولے انداز، یہ بڑی بڑی باتیں اور یہ بڑے بڑے دعوے، یہ کہاں رہ جائیں گے؟ کیا یہ آپ کی سرداری، تمہاری یہ سرداری تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گی؟ کیا تمہارا یہ علم اور یہ سمجھ اور یہ تجربہ اور تمہارے یہ افرادی قوت اور یہ مالی قوت اور یہ جسمانی قوت تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا؟ ایک منظر پیش کیا جاتا ہے، قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اچانک عذاب آ جائے، او جہرۃ، یا بالکل سامنے سے، علانیہ، اعلانیہ جس کو کہتے ہیں، اعلانیہ، کیا بھی عذاب، نشانات بھی سامنے آ گئے۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، کیا ظالموں کے علاوہ اور لوگ ہلاک ہوں گے؟ یعنی ہلاک ہوں گے تو ظالم ہلاک ہوں گے۔ باقی یہاں پہ یہ بحث کہ ظالموں کے علاوہ بھی کبھی کبھی عذاب سے کچھ لوگ ہلاک ہوتے ہیں جب ظالموں کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کو روکتے نہیں، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ یہاں تو صرف ان لوگوں کو ڈرانا اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھانا مقصود ہے۔ یہ مسئلہ کہ آیا عذاب جب آتا ہے تو اس میں صرف ظالم لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں یا ظالموں کے علاوہ بھی؟ تو ظاہر ہے کہ ظلم کو دیکھ کر ظلم کے خلاف نہ بولنا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا،
اور ظالم کا ہاتھ نہ روکنا، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے اپنے بس میں جو بھی بات ہے، جو بھی تمہارے بس میں ہے، اور ظالم کے خلاف تم اس کو استعمال نہ کرو، اپنی قوت جو تمہارے بس میں ہے اس کو استعمال نہ کرو، تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ نہی عن المنکر سے اعراض کرنا وہ اپنی جگہ پہ ایک ظلم ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو تم جو پیغمبر کو کبھی مشورے دیتے ہو، تو پیغمبر تو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ مشوروں کے لیے ایک کلیکٹنگ پوائنٹ ہے کہ مشورے پہ پیغمبر مشورے جمع کر کے ہمیں ہم تک پہنچائے۔ ہم نے پیغمبر اس لیے تو نہیں بھیجا، اس لیے بھی نہیں بھیجا کہ تم ان سے بے سروپا قسم کے مطالبات کرو، اس لیے بھی نہیں بھیجا کہ وہ خدائی میں خدا کے ساتھ خدائی میں شریک ہے اور اس سے تم خدائی کے مطالبے کرنے لگو۔ یہ تو ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا جاتا ہے، مبشرین و منذرین، جو ماننے والے ہیں ان کو بشارت دینے والے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو ڈرانے والے۔ اب تم پیغمبر کی حیثیت کو سمجھو اور اس کی حیثیت کے مطابق اس سے ڈیل کرو اور اس سے معاملہ کرو۔ پیغمبر اسی لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے، بشارت اور انذار، تبشیر اور تنذیر، خوشخبری دینے والا ماننے والوں کے لیے اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں۔ تو جو لوگ ماننے والے ہیں وہ ان سے سیکھے کہ ماننے کا نتیجہ کیا ہے، ماننے کا تقاضا کیا ہے، اور اس پہ نتیجہ کیا مرتب ہوگا۔ اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو بار بار بتائے کہ تمہارا یہ رویہ درست نہیں۔ اب پیغمبر کا مقام، اب تم پیغمبر سے کیا چاہتے ہو؟ کبھی تم پیغمبر سے خدائی مطالبے کرنے شروع کر دیتے ہو، آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اترتے تمہارے جلوں میں، ٹکڑے کیوں نہیں گرتے، اور سونے اور چاندی کے پہاڑ کیوں نہیں بنتے، مکہ معظمہ جیسے بے آب و گیا صحرا میں باغ نہیں کیوں کھلتے، اور اس میں چشمے کیوں نہیں پھوٹتے، اور تم ہماری طرح گھروں میں رہتے ہو، تمہارے لیے سونے اور چاندی کے گھر کیوں نہیں ہوتے، تم بازاروں میں اپنی ضروریات کے لیے گھومتے پھرتے ہو، کیا پیغمبر کی بھی کوئی ضروریات ہوتی ہے؟ اچھا بتاؤ میں کب مروں گا، میری قسمت میں کیا لکھ کر ہوا ہے، میرے کتنے بچے ہوں گے، میری قسمت میں کون سی نوکری لکھی ہوئی ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، فلان جگہ پہ کون فتح پائے گا اور کون ناکام ہوگا۔ کبھی کبھی ان سے اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں علم غیب، کبھی اس طرح پوچھی جاتی ہے جس طرح خدا سے دعا کی جاتی ہے، کبھی اس طرح پوچھی جاتی ہے کہ گویا یہ انسان نہیں فرشتہ ہے جسے کھانے پینے اور ضروریات کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ قرآن نے فرمایا اس طرح نہیں ہے، وما نرسل المرسلین، اور ہم جو بھی پیغمبر بھیجتے ہیں الا مبشرین و منذرین، وہ تو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کو پہچان لو، پیغمبر خدا نہیں ہوتا کہ تم اس سے خدائی مطالبے کرنے لگو، اور پیغمبر بشری تقاضوں سے بالاتر نہیں ہوتا کہ تم سمجھتے ہو کہ کھاتا کیوں ہے، پیتا کیوں ہے، ضروریات اس کی کیوں ہیں، اس کے بھی گھر بار بچے ہیں، اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، وہ بھی خفا بھی ہوتا ہے، اسے پتھر بھی لگتے ہیں، اسے پریشانی بھی ہوتی ہے، اسے بھوک پیاس بھی لگتی ہے، وہ تھکتا بھی ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، وہ کبھی کسی سے قرض بھی لیتا ہے۔ کہتے ہیں عجیب پیغمبر، ایک طرف ساری کائنات کے رب کا پیغمبر اور دوسری طرف کوڑی کوڑی کے لیے کبھی محتاج ہوتا ہے، کبھی کسی سے قرض بھی لیتا ہے، یہ بات نہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، یعنی بشارت اور خوشخبری پہلے ہے۔ جن لوگوں نے مانا ان کو خوشخبری دی جاتی ہے پیغمبر کی زبان میں، لیکن کتنے لوگوں کو جنت کی خوشخبری ملی، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری ملی، دنیا میں بھی خوشخبریاں، دنیا میں بھی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زمین میں آپ کو قوت عطا فرمائیں گے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین کے اختیارات بھی تمہیں دے دیں گے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا نہیں کیا کہ اس کے اختیارات ہمیشہ فساق و فجار اور اللہ کے باغیوں کے ہاتھ میں ہوں گے، تم اپنے آپ کو اس اہل بناؤ، تمہیں دیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنی ایک سنت ہے، اسی سنت کے مطابق وہ آپ کو ملیں گے اور سنت کے خلاف نہیں ملیں گے۔ فمن آمن واصلح
بس جو بھی ایمان لایا، اور ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اصلحہ، ایمان کا تقاضا ہے اصلاح کرنا۔ اب یہ دعوت کا کیسا انداز ہے؟ فمن آمن، ایک طرف بشارت ہے، انذار ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور دوسری طرف کیا ہے؟ جو خوشخبری سنانے میں کون سی بات ہے؟ کس بات پر کس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ اس لوگوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اصلحہ، اپنا عمل درست کرتے ہیں، اپنا رویہ درست کرتے ہیں۔ کیا یہ بات بھی قابل اختلاف، اس بات میں اختلاف ہونا چاہیے کہ ایک شخص لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ بھئی اپنا رویہ درست کر لو، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو، استوار کر لو، اپنے ماحول کے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لو، درست کر لو، رویہ درست کر لو، جن لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر ہے ان سے اپنا رویہ درست کر لو، اور جن کے اوپر تمہارے حقوق ہے اور جن کا تمہارے اوپر جن کے حقوق ہیں، دونوں تم پر حقوق ہوں یا تمہارے جن کے اوپر حقوق، ان سب کے ساتھ تم رویہ درست کر لو، درست کر۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، سمحا، جو درست رویہ رکھنے والا ہو، جو کھلے دل سے رویہ رکھتا ہو، جو سماحت، سخاوت اور فیاضی کا رویہ رکھنے والا ہو۔ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا تقاضى، جب کوئی چیز فروخت کرے، جب کوئی چیز خریدے، اور جب کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، ان حالات میں وہ سمحا، وہ کھلے دل کا مظاہرہ کرے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے، وسعت نظری کا مظاہرہ، کنجوسی اور درستگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہ سماحت کا مظاہرہ کرے، کھلے دل کا مظاہرہ کرے، اچھے پن کا، بڑے پن کا مظاہرہ کرے، آسانی پیدا کرے اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی، سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے، وہ اصلحہ، اور اس نے اپنا عمل درست کیا، اپنا رویہ درست کیا۔ تو کیا اس میں اختلاف ہونا چاہیے کہ ایک شخص اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو، تو تمہارا خالق ہے، لوگوں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رویہ درست کر لو، اسی سے تمہیں فائدہ ہوگا، اسی سے تمہیں زندگی میں آسانی ہوگی، تمہاری زندگی مشکلات کی بجائے آسانیوں سے بھر جائے گی، خوشیوں سے بھر جائے گی، آسانی ہوگی تمہارے لیے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ مومن پر کوئی خوف نہیں ہوگا؟ کیا مومنوں پر خوف نہیں آتا اور غمگین نہیں ہوتے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کا خوف اور دنیا کا حزن اور غم، یہ غم نہیں ہے اور یہ حزن نہیں۔ وہ غم کیا غم ہے جس کے بعد خوشی کی بھی امید ہو؟ وہ اصل میں غم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی بھی خوشی نہیں ہے جس کے بعد پریشانی اور مصیبت کا خوف اور کھٹکا بھی ہو۔ یہ پریشانیاں اور یہ غم اور یہ مصیبتیں اس لیے عارضی ہے کہ پوری دنیا عارضی ہے۔ اس کشتی میں جو ڈوبنے والی ہو، کوئی لاکھوں کمائے، وہ کمانا بھی کمانا نہیں، اور جو لاکھوں ظاہر ہے کہ ہار جائے، اس ہارنے کو بھی آپ ہارنا نہ کہیں، اس لیے کہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ اصل خوف اور اصل غم وہ ہے جس خوف اور غم کے بعد کسی خوشی کی امید نہیں، اور اصل خوشی وہ ہے جس کے بعد کسی غم اور کسی خوف کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ آخری غم اور آخری خوشی، اصل خوشی غم وہی ہے۔ لیکن دنیا میں بھی دیکھیں، ایک شخص جو ایمان نہیں لاتا، اگر اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ خودکشی پر آمادہ ہوتا ہے، وہ سر دیوار پر دے مارنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے سن 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو نوشہرہ میں کسی کی 100 بھینسیں بھی ہلاک ہوئیں۔ اب 100 بھینسوں والا جس نے 100 تک بھینسوں کی تعداد بڑھائی، وہ ظاہر ہے کہ اس نے بھینسوں ہی کے ساتھ ہی تعلق رکھنا تھا۔ اس نے نہ کسی کی بات سننی تھی، نہ کسی کی تقریر سننی تھی، نہ کسی کی واعظ و نصیحت سننی تھی، اور جب وہ 100 بھینسیں ہلاک ہوئے کہتے وہ سر دیوار پر دے مارتا تھا۔ اب اگر کوئی اس کو نصیحت کرے تو کون ہے جو اس کو نصیحت کر سکے، یا وہ کیسے سنے؟ اس نے کبھی زندگی میں نصیحت سنی نہیں، ظاہر ہے وہ سر دیوار پر دے مارے۔ لیکن جن لوگوں کے بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں،
اگر وہ ایمان والا ہے اور اس کا اللہ پر اعتماد ہے اور ایمان ہے تو ایک دو باتیں بھی اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، دل پہ صحیح بات اور درست بات کی طرف متوجہ، خود بھی متوجہ ہو جاتا ہے، دوسرے کی توجہ دلانے سے بھی ہو جاتا ہے. تو جو مومن ہیں ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مومن پر جب مصیبت آتی ہے تو مومن مصیبت اس انداز سے، اس تناسب سے نہیں لیتا جس تناسب سے غیر مسلم لیتا ہے. اس میں ضرور اس کے لیے تسلی اور امید اور آسرے کا اور سہارے کا کوئی حصہ ہوتا ہے ضرور. وہ ایک پہلو ایسا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں میرا کوئی آسرا تو ہے، میرا کوئی سہارا تو ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، چاہے ثواب تو ملے گا، صبر میں ثواب ملے گا، آخرت میں مجھے اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خوف آئندہ کے لیے جو کچھ ہو اس پر اتنا خوف طاری نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں سہارے صرف وہ نہیں جو میرے سامنے ہے، جو میں دیکھتا ہوں، سارے وہ بھی ہیں جو میں نہیں دیکھ رہا. اور لا هم يحزنون، وہ پچھلے جو تکلیفیں ان کو ملی ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں، جو تاوان اور جو مصیبتیں اور جو خسارے اس کو اٹھانے پڑے ہیں، اس پر اتنا غمگین نہیں ہوتا کہ اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے لے لے، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ نے جو کچھ دیا تھا اللہ نے دیا تھا اور جو کچھ لیا اللہ نے لیا. یہ وہی وہ بات ہے کہ ایک صحابیہ تھی، بچہ بیمار تھا، ماں باپ دونوں صحابی تھے، اور ظاہر ہے کہ بچہ بیمار تھا تو فوت ہوا. تو صحابی گھر پہ آئے، پوچھا اپنی بیوی سے بچہ کیسے ہے؟ کہتے بالکل سب حالتوں سے زیادہ بہتر حالت میں ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ وفات پا گیا، لیکن بات نہیں کرتے. اور پھر کل صبح جا کر ان کو بتایا کہ وہ تو فوت ہو. جی بچے کے بارے میں آپ آج کل کی مائیں اور ہمارے یہاں خود مائیں تو کیا، سمجھدار سے سمجھدار آدمی کی بھی کبھی اتنا ہی حوصلہ نہیں ہوتا. یہ اس سہارے اور اس ایمان کے کرشمے تھے جنہوں نے بالکل اپنے دل میں اس کے لیے جگہ دی تھی، دل کے دروازے اس کے لیے کھولے تھے. ان چیزوں کے لیے، ایمانیات کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور تعلیمات کے لیے خود اپنے دل کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ نہیں دوسرا آ کر میرے دل کے دروازے کھولے گا تو کیسے کھولے گا؟ جب لوگ کھولنے نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے اتنے انداز سے سمجھانے سے بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتے تو نہیں سمجھے. خود ہی ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے دل کے دروازے کھولیں، اس کے لیے آپ ارادہ کر لیں. یہ ہے بنیادی بات. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خوف اور حزن آخرت کا وہ بھی نہیں، اور خوف اور حزن اور غم دنیا کا وہ بھی نہیں. اگر ہے تو اس انداز سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ شاید ثواب، اجر، امید اور ایک سہارے، اس کا بھی ایک پہلو اس میں ہے مومن کے لیے. لیکن دوسرا تو ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کہتے نہیں نہیں بس میں تو غرق ہوا، بس میں تو تباہ ہوا. آپ اس کو تسلی دیتے ہیں. وہ حدیث میں ایک بات آتی ہے، ایک دیہاتی تھا، اس پہ بخار چڑھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو نبی نے پوچھا کیسے؟ تو نبی نے فرمایا لا بأس طہور. جب مریض کے پاس آپ جاتے ہیں تو عربی میں آپ کہیں گے تو اسے کیا پتہ چلے گا؟ عربی میں اس کا معنی ہے کہ لا بأس، کوئی بات نہیں. طہور، یہ تمہارے گناہوں کی صفائی ہے، یہ تمہارے لیے صفائی ہے. شاید اس سے تمہارا ذہن، فکر، عمل، کردار، تمہارا اعمال نامہ صاف ہو جائے گا، گناہ دھل جائیں گے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا بأس طہور، اس نے کہا لا بل حمى تفور علی شیخ تزیر القبور. نہیں اس نے وہ اس انداز سے بات کی نا، وہ خاص سجا قافیہ کے انداز میں. نبی نے فرمایا طہور، صفائی ہے. نے کہا لا بل حمى تفور، ایک بخار ہے جو جوش مارتا ہے. علی شیخ، ایسے بوڑھے آدمی پر تزیر القبور، مجھے اس وقت تک یہ بخار نہیں چھوڑتا جب تک وہ قبر پہ نہ لے کر جائے. تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہے، اب تم میری نصیحت کو سنتے ہی نہیں ہو.
میں کیا کہتا ہوں تم کان لگا کے سنتے نہیں ہو. تو جو لوگ سنتے نہیں تو اسی طرح. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے نہیں، چھوٹے چھوٹے تازیانوں سے وہ نہیں سمجھتے، چھوٹے چھوٹے تازیانوں سے اور چابکوں سے یہ نہیں سمجھتے، یہ کوئی بڑی وار سہنا چاہتے ہیں. یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کو عذاب پہنچے گا، مس ان کو ٹچ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ٹچ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک انداز ہے، جس طرح پہلے ذق انک انت العزیز الکریم، ذوقوا ما کنتم تکنزون، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. پھر وہی منصب نبوت و رسالت. نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے وہ یہ نہیں، وہ خدائی منصب نہیں ہے. لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. خدائی کے خزانے میرے پاس نہیں ہے. میں کسی کو بیٹے دے دوں، میں کسی کو خوشیاں دے دوں، اور میں کسی کو دنیا میں اور آخرت میں بڑے مرتبے دے دوں، یہ میرے پاس نہیں ہے. یہ خدائی اختیارات. ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا. عالم الغیب میں نہیں ہوں، عالم الغیب اللہ ہے. غیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ کسی کے پاس نہ ہو تو کیسے پہنچے گا؟ ویسے کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو غیب مطلق ہے، تو غیب مطلق کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. الغیب، غیب مطلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پیغمبر بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے. ایک غیب وہ ہے جس کا تعلق رسالت سے ہے. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه، جس طرح سورہ جن میں ہے کہ یہ قرآن بھی مغیبات ہی میں سے ہے، لیکن یہ تو رسالت کا تقاضا تھا کہ ہمیں وہ باتیں سمجھائی جائیں جو آخرت میں ہونے والی ہیں، جو مستقبل میں جو چیزیں جو حرام ہے، جو حلال ہے، جو فرائض ہے، جو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی. تو اس کو بھی اسی معنی میں تو غیب کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ان چیزوں کو خود معلوم کرتے. ان باتوں کو خود معلوم کرنے کا ذریعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے یہ باتیں بتا دی. اس کو غیب مطلق نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بتا دی ہیں. اسی وجہ سے نبی کے لیے آپ عالم الغیب کا اطلاق نہیں نبی پر کر سکتے کہ چونکہ دیکھو یہ چیزیں تو لوح محفوظ میں تھی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئی؟ اسی لیے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. ایک غیب کا تعلق ایسا ہے جس کا تعلق صلاحیت یا علم کے ساتھ ہو. صلاحیت کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کو معلوم ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک جگہ پہ ہے یا اور دوسرا آدمی دوسری جگہ پہ ہے. ہم یہاں پاکستان میں ہیں، پشاور میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، تو ہمیں یہاں کے حالات کا علم ہے. جو آدمی صرف سے پاکستان میں نہیں انڈیا میں ہے اس کو یہی کے حالات کا پتہ نہیں، اس کو اس درس کا نہیں معلوم، اور ہمیں پتہ ہے تو کیا ہم عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں، یہ تو ہم یہاں موجود ہیں، وہ جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم. ہمارے لیے وہ غیب ہے، ان کے لیے یہ غیب ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ ہے اور ان کو اس کا پتہ ہے. اس کو بھی علم غیب نہیں کہتے، اس لیے کہ جو جہاں ہے وہاں کے حالات کا اس کو پتہ ہے. اسی طرح ایک تعلق علم کے ساتھ ہے. علم، ایک عالم کو پتہ ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا نبض دیکھ کر وہ سوچتا ہے اس میں کے اندر کیا بیماری ہے. ایک حکیم دیکھ کر سوچتے کیا بیماری ہے. اگر میں دیکھوں تو مجھے نہیں معلوم ہوتا. اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ عالم الغیب ہے؟ نہیں، اس کا تعلق علم سے ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ کس رگ اور نبض جس طرح حرکت کرے تو اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسری طرح حرکت کرے تو اس کا یہ مطلب ہے. میں نہیں جانتا. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا صلاحیتوں کے ساتھ اور قابلیتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں ایک انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھ جاتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے، بلکہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جانور جو ہے انسانوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ جانور انسانوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. جانوروں میں کچھ صلاحیتیں سننے، دیکھنے، یا اس کی صلاحیتیں شاید ان کی نظر، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی نظر بہت دور تک دیکھتی ہوں، یا جو بہت دور سے سنتے ہوں. پرانے زمانے کی کتابوں میں لکھا ہے سننے کی صلاحیت. کچھ چیزیں ایسی ہیں
جانور ایسے ہیں جو سونگنے کی صلاحیت انسانوں کی نسبت بہت زیادہ رکھتے ہیں، تو وہ بہت دور سے سونگتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسے اس کو پتہ چلا، اس کو پتہ چلا اس کی صلاحیتیں آپ سے زیادہ ہیں۔ تو دوسرے نہ سمجھنے کی، یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ موبائل جو امریکہ سے اور کینیڈا سے اور کہاں سے یہاں بات کھینچتا ہے، کیسے کھینچتا ہے، تو جن لوگوں کے اس کے وسائل کا نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ جن کو پتہ ہے کہ یہ ہوا کی جو لہریں ہیں اس کے ذریعے وہ یہ پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی لمحے میں جس طرح بات یہاں پہ ہوتی ہے، اس ہوا کے اندر اور فضا کے اندر ایسی صلاحیت ہے اور ایسی لہر ہے کہ عین اسی لمحے وہ بات اسی جگہ پہ نظر آتی ہے۔ تو یہ علم اور صلاحیت ان کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو سمجھتے ہیں، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں اچھا دیکھو اس کو تو غیب کا علم ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، مرتبہ کی بات۔ کچھ لوگوں کا مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا بلند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہے، جس طرح پیغمبر کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہے، کسی نیک باصلاحیت آدمی کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہے، لیکن وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر ان کو پتہ چل جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہوتی ہے جس طرح چمک، آسمان میں چمک ہوتی ہے۔ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں امام شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کی تھی۔ کہتے ہیں اس سے کسی نے پوچھا یکی پرسید ازا گم کرد فرزند کہ اے روشن گہر پیرے خردمند، کسی نے پوچھا کہ جس کا بیٹا گم ہوا تھا، اے روشن گہر پیرے خردمند، زبردست روشن دماغ ہے تمہارے پاس جو جوہر ہے، بڑی صلاحیت والا جوہر اور صلاحیت والا ایک دل تمہارے پاس ہے، اور پیر خردمند، ویسے بھی تو بزرگ ہو اور خردمند ہو، ہوشیار اور دانا بزرگ ہو۔ یہ بتاؤ ز مصرش بوئی پیرا ہن شمیدی چرا در چاہے کہ نانش ندیدی۔ ایک طرف جب مصر میں وہ یوسف علیہ السلام جب قافلہ وہاں سے نکلا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد الریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے تانے نہیں دیتے کہ بڑھاپے کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے تو میں یوسف علیہ السلام کی بو سونگ رہا ہوں۔ ز مصرش بوئی پیرا ہن شمیدی، قمیص کی بو اور خوشبو تو تم نے مصر سے یہاں پہ سونگ لی، چلو اگر چاہے کنعان نش ندید، اور تمہاری اپنی زمین کنعان میں وہ کنویں میں پڑا تھا، یہاں پہ کیوں نہیں دیکھا؟ بگفت احوال ما برقی جہانس دمی پیدا و دیگر دم نہانت۔ انہوں نے کہا میرے علم کی بسان تو آسمان کی چمک کی ہے، دمی پیدا و دیگر دم نہانت، ایک وقت میں وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو جب چمک ہوتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، چمک نہیں ہوتی تو اندھیرا ہے، نہیں دیکھتے۔ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی میں اوپر آسمان کی خبریں بتا دیتا ہوں اور کبھی میرے پاؤں کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، وہ دکھاتا ہے تو دیکھ لیتا ہوں، وہ نہیں دکھاتا تو میں اپنے بلبوتے پر تو نہیں دیکھتا، میں تو اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے دیکھتا ہوں۔ وہ کسی کے اختیار میں وہ بات نہیں ہوتی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہاں لوگوں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کیا فرشتہ پیغمبر سے بہتر ہے؟ اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر فرشتے سے بہتر ہے۔ تو یہاں کیوں کہ میں فرشتہ تھوڑا ہوں اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ بات بعید سمجھتے ہو کہ میں انسانی ضرورتوں کا محتاج ہوں، تو میں فرشتہ تو نہیں ہوں، فرشتہ انسانی ضرورتوں کا محتاج نہیں ہے، میں تو محتاج ہوں۔ مجھے تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، مجھے تھکاوٹ آتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، مجھے ضروریات کے لیے جانا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے چیزیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو پھر آپ کیا ہیں؟ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں بندہ ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، پیغمبر ہوں۔ تم سمجھتے ہو انسان ہوں، لیکن تم جیسے انسان بھی نہیں ہوں، انسانوں میں سے کامل ترین انسان، بالا تر انسان، اخلاق میں، کردار میں، عمل میں، عقیدے میں، صلاحیتوں میں اور انسانیت میں سب سے عظیم۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کا اتباع کرنے والا ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے
اور میں اس وحی کا اتباع کرنے والا ہوں، بندہ ہوں۔ لیکن دو جملوں میں کتنی بڑی بات کی تھی، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے طرف کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں کتنی بڑی بات کہہ ڈالی۔ وحی ہوتی ہے پیغمبر، اور پیغمبر کا معنی یہ کہ اتباع کرو، مان لو، تم بھی اس کے پیچھے چلو۔ وحی کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں خدائی میں شریک کیا گیا، بندے ہو کر بشر اور رسول بنایا گیا، بندے اور بشر ہو کر رسول بنایا گیا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اس سیاق و سباق میں اندھے اور دیکھنے والے کا کیا معنی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں